جی صاحب، بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو آپ جانتے ہو گلوبل ویلیج ہو رہا ہے اور ایک کاسموپولیٹن کلچر ابھر رہا ہے۔ اس کلچر میں کبھی داڑھی جو میراث مسلمان تھی، کیونکہ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ صرف لباس کی ایز سچ کوئی قید نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کا اپنا خالص لباس تھا بہت مختصر تھا۔ پرشین پاجامہ آیا جو اس پینٹ کی طرح تھا، بلکہ یہ پینٹیں جو ہیں پرشین پاجامے سے ہی بنی ہیں اور اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ حضور نے اسے پسند فرمایا اور یہ جملہ فرمایا کہ خوب پردے کی چیز ہے۔ اس کے بعد یمنی چادریں آئیں جو دور دراز کے علاقے سے چائنا کے سامان آئے، اور بقدر ضرورت ان کو اعراب نے استعمال کیا اور ان کو اسی طرح پہنا جس طرح ان اقوام کے لوگ پہنتے تھے۔ ان کا اپنا بھی کلچر تھا اور مکس اپ بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ ایلیا کی جنگ، جسے جنگ بیت المقدس کہتے ہیں، اس مقام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کلیسا کی فتح کے لیے گئے، چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس کی، تو آپ نے دیکھا کہ تمام اہل لشکر جو ہیں اہل روما کے لباس میں اور بڑے بڑے گاؤن چادریں بڑے خوبصورت، تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے کہا کہ تم نے بہت جلد اہل عجم کے طریق اپنا لیے۔ اے ابا سلیمان، خالد بن ولید کی کنیت ہی ہے کہ بہت جلد تم لوگوں نے اہل عجم کے طریقے اپنا لیے۔ تو وہ بڑے ریشمی قیمتی گاؤن جو خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح وغیرہ نے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی عبائیں کھولیں اور کہا امیر المومنین، ہم ان عباؤں کے نیچے مکمل اصلہ بند ہیں۔ تو فرمایا پھر کوئی حرج۔ تو لباس، شکل و صورت تمام انسانوں کی ایک ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ مذہباً داڑھی رکھتے ہیں تو تمام یہودی مذہباً داڑھی رکھتے ہیں، تمام، اور ربی اور پادری داڑھی رکھتے ہیں، اور بلکہ شروع میں داڑھی آئی بھی انہی کی مشابہت کی وجہ سے۔ جب حضور گرامی مرتبت سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اہل کتاب کے کیا رویے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ عیسائی ربی اور کرسچن یہودی یہ علماء داڑھیاں رکھتے ہیں، تو فرمایا ہمیں اہل کتاب سے مشابہت پسند ہے، پھر داڑھی رکھی گئی۔ مگر خواجین حضرات، بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ کچھ ایسے لوگوں نے داڑھیاں رکھنی شروع کر دی کہ جن کو آپ قطعاً مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ میں گرو نانک سنگھ کے چیلے جو ہیں، تمام تر داڑھیاں ہی داڑھیاں تھیں۔ کہیں نانک جاتے ہوئے غلطی سے فرمایا گیا کہ بالوں کی حفاظت کرو، تو ان کا مراد بالوں سے بچے تھا، انہوں نے داڑھیاں رکھنی شروع کر دی۔ اسی طرح آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہپی تحریک امریکہ میں چلی تھی ایک، اور ہپی تحریک کا مطلب تھا کہ جدھر جدھر جو بال اگتے ہیں اگنے دو، مت چھیڑو ان کو، ان شریف لوگوں کا بھی حق ہے زندگی پر۔ تو بے شمار امریکی اس طرح آتے کہ پاؤں تک داڑیاں لٹک رہی ہوتی تھی، جیسے آج چند ایک مخصوص لوگوں کی ہوتی ہیں۔ تو خادم حضرات، اب یہ وہ سمبل نہیں رہا۔ وہی چیز جو مسلمان کو کافر سے جدا کرتی ہے وہ نماز ہے، اب وہ سمبل نہیں رہا۔ ظاہرہ لباس کا کوئی سمبل ایسا مخصوص نہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو مسلمان جس ملک میں گئے اس ملک کا لباس پہنا۔ آپ کو اب عرب کی عبا سراندیپ میں نظر نہیں آئے گی جہاں سب سے پہلے مسلمان تاجر پہنچے۔ آپ کو انڈونیشیا میں عربوں کی عبائیں اور قبائیں نظر نہیں آئیں گی، اسی طرح ان کے ہیڈ ویئرز نظر نہیں آئیں گے۔ سسلی پہ 300 سال قبضہ رہا مسلمانوں کا۔ اب اگر آپ سخلیہ جسے کہتے ہیں کہ رولے اب دل کھول کے اے دیندہ خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، اقبال نے جس کا مرثیہ لکھا، تو مگر اب آپ کو وہاں کوئی مسلمانوں کی مشابہت نظر آئے گی۔ سملرلی ان اسپین آپ دیکھ لیجئے، جہاں مسجد کرتوا میں شاعر مشرق نے بلکہ 20 آنسور ہوئے، تو وہاں ایسی کوئی مشابہت پائی نہیں جاتی، بلکہ اصولاً اب مشابہت
عمل کی بجائے خیال پر ہے اور کردار پر ہے اور سوچ پر ہے. اور آپ کے ملک کو دیکھیے کہ دو سب سے بڑے معزز مسلمان جنہوں نے آپ تمام جملہ مومنین و مسلمین کے لیے اس ملک کو ممکن بنایا، انہوں نے زندگی میں شاید کبھی وہ مشابہت نہیں رکھی جو آپ کے نزدیک اس دور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ تھے. اب اگر کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے کہ قائد اعظم یا اقبال جو ہیں وہ غیر مسلم تھے، تو مگر میں آپ کو تقریر میں ان کے تعصب کی ایک مثال سنا چکا ہوں کہ شاید ظاہری ایک ملا اور متقی نہ ہونے کے باوجود ان میں اتنا شدید اور کٹر مسلمان موجود تھا کہ وہ کسی قیمت پہ فلسفہ اسلام کی کسی قسم کی تعویل قبول نہیں کرتے تھے، چاہے وہ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی نے ہی کیوں نہ کی ہو. ایک اور بات خواتین و حضرات، فقہ پازیٹیو ہوتا ہے، فقہ نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹیو فقہ کا مطلب یہ ہے ایک عمل اور اس کا ثواب. نیگیٹو فقہ کا مطلب ہے ایک عمل کا نہ ہونا اور اس کا گناہ اور عذاب. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر یہ عمل اتنا ضروری ہوتا جتنا آپ مجھے بتا رہے ہیں تو اس کا منفی فقہ میں ضرور کوئی سزا مقرر ہوتی، ضرور کوئی عذاب ہوتا، اور ضرور علماء اسلام نے اس کے کوئی کڑا جرمانہ رکھا ہوتا جو فی الحال اس وقت تک تو موجود نہیں ہے. شاید سرحد کی گورنمنٹ کو چیزیں لاگو کر دیں. اور خواتین و حضرات، سرحد کی گورنمنٹ کا بھی لطیفہ سن لیجئے. ایسے ہی ایک پہلا وقت تھا جب علماء دیوبند کے ہاتھ سرحد کی گورنمنٹ آ گئی اور انہوں نے تمام قیود و ضوابط وہ لاگو کر دیے جو زمان و مکان سے باہر لاگو نہیں تھے. حقہ بند، پانی بند، سگریٹ بند، پان بند، رسم و رواج بند. خواتین کے احتجاج کے باوجود ان کی بہت ساری لوکل آزادیاں بھی پابند کر دی گئیں. آپ کو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اہل اسلام نے ایک مشترکہ درخواست مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جنرل ہری سنگھ نلوا کو بھیجی اور اس نے دوبارہ پشاور کو ان سے آزاد کروا دیا. تعصب، شدت پسندی اور اس قسم کے قوانین لاگو کرنا جن کے لاگو نہ ہونے سے کوئی پرابلم تخلیق نہیں ہوتا. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے سردار ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. اس لیے وہ تمام اسلام جو لوگوں میں کسی قسم کا مشقت کا باعث بنتا ہے، کم از کم وہ اللہ کا اس دیا ہوا اسلام نہیں ہے. آپ اپنے فقیہان محترم پر نظر ڈالیے. ایک فقیہ انتہائی کڑی سزا سناتا ہے، دوسرا بالکل اس کے الٹ جاتا. دو جورسٹ ہیں، ایک کہتا ہے ولی کے بغیر نکاح زنا ہے، ایک کہتا ہے باب ہدایہ کھلتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز ہے. آپ زمین و آسمان کے اس اختلاف پہ غور کیجیے. ایک کہتا ہے 3 دفعہ طلاق سے طلاق مطلق ہے، باقی کہتے ہیں نہیں گنجائش موجود ہے اس میں. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کے ملک میں جو قانون ہے بظاہر فقہ حنفیہ کے لاگو ہونے کے باوجود اس میں پھر بھی طلاق کے بعد 3 مہینے کی مصالحت رکھی گئی ہے. اس لیے کہ قرآن، کتاب حکیم اور فقہ اور حدیث تمام تر ایک رجحان پیش کرتی ہے مذہب کا جو بدقسمتی سے علماء اسلام نے کبھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے عالم لوگوں کا بھلا اور آسانی چاہتے ہیں. جب معاذ بن جبل نے طویل، آج تک کسی نے مولوی صاحب کو کہا کہ خدا کے لیے یہ فضول اور لمبی قرات نہ کرو، بلکہ جب یہ جملہ بولا جائے گا وہ آدمی کافر ڈکلیئر ہو جائے گا. کہیں کہ قرآن کی لمبی قرات کو فضول کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت کو یاد کرو کہ جب معاذ بن جبل طویل قرات فرماتے تھے اور حضور اکرم نے فرمایا معاذ تو چاہتا ہے لوگ اللہ کے دین سے نکل جائیں؟ کیا تجھے پیچھے جماعت میں بچوں اور بوڑھوں کا کوئی خیال نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ
ہر آدمی کے دل میں چھوٹے موٹے تعصب ہوتے ہیں. آپ کے دل میں ہو سکتا ہے کہ ایک ظاہرہ چیز کا تعصب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں ایک پورے خیال کا تعصب ہو. اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. اب ایک آخری بات اسی موضوع پر کہ حضور نے فرمایا میری امت کا اجماع کبھی غلطی نہیں کرتا.